الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شک انسان ضرور خسارے اور نقصان میں ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی ہے۔ اس میں مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مطلقاً زمانہ ہے، کیونکہ زمانہ تغیرات کا شکار ہوتا ہے اور اس میں مختلف عجائبات ظاہر ہوتے ہیں جو اللہ جل شانہ کی توحید اور وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ میں مطلقاً زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے عصر کا وقت مراد ہے، جو کہ غروب آفتاب سے پہلے کا ہوتا ہے، اور یہ وقت اور اس وقت کی قسم اس لیے کھائی گئی کیونکہ آگے انسان کے خسارے کا اور نقصان اٹھانے والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو جس طرح فائدہ اٹھانے والوں کے لیے ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کی قسم کھائی گئی، بالکل اسی طرح نقصان اٹھانے والوں کے لیے عصر یعنی غروب آفتاب سے پہلے کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز کا وقت ہے، چونکہ عصر کی نماز دن کی نمازوں میں سب سے آخری نماز ہے، اس لیے اس کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور چوتھا اور آخری قول، اور یہ وہ قول ہے کہ جس کے بارے میں ذہن مائل ہوتا ہے جس کی طرف، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد زمانہ محبوب خدا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھائی گئی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے مکان کی اور مسکن کی قسم کھائی اور فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس بلد کی، اس شہر کی، نبی کریم علیہ السلام کے مسکن کی قسم ہے۔ اور بالکل اسی طرح آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کی قسم کھائی گئی۔ اللہ نے فرمایا لعمرک، اے محبوب آپ کی عمر مبارک کی قسم۔ تو بالکل اسی طرح والعصر کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان، مسکن اور بلد مبارک تمام مکانوں سے، تمام مساکن سے اور تمام بلاد سے زیادہ فضیلت والا اور محترم ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی عمر مبارک تمام عمروں سے زیادہ مبارک اور محترم ہے۔ بالکل اسی طرح آپ علیہ السلام کا زمانہ مبارک تمام زمانوں سے زیادہ مبارک اور محترم ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔